صبح کی روشنی جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ اٹھتے ہی عادتاً میں نے اپنا فون چیک کیا جس پر ایک نمبر سے ڈھیروں کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ ایک انجان نمبر سے اتنی ڈھیر ساری کالز کیوں آئی ہیں۔ میں ابھی گہری سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا جب اچانک میری اماں میرے کمرے میں آ گئی۔ میں ایک دم چونک اٹھا۔ میں نے جیسے ہی اماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح سے تمہارے فون پر مسلسل کسی کا فون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو میں نے اٹھایا تو کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ پوچھا بھی کہ کون ہے، مگر مقابل نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور فون بند کر دیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میرے دماغ میں اماں کے سوال کرتے ہی سب سے پہلے ایک ہی لڑکی کا خیال آیا، مگر ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں اس کو بالکل ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر بھلا اچانک اسے کیا ہو گیا جو مسلسل مجھے فون کر رہی تھی؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی لڑکی کا نمبر ہے۔ جا کر ہی پتہ کرنا پڑے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اماں سے کہا، اماں کوئی نہیں، کوئی انجان لڑکی ہوگی۔ میں تو کسی لڑکی کو نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہوتا تو اپنے فون میں اس کا نمبر تو محفوظ کر لیتا۔ اماں نے مجھے عجیب شک کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے اماں کے دیکھنے سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ میں اب ان کو کس طرح یقین دلواتا کہ جو وہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اماں کی نگاہوں کو نظر انداز کیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ اماں کو مجھ پہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اور ان کو میری بات پر یقین آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد اماں کو میری باتوں پر یقین آ گیا اور وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب شام ہوتے ہی میں اپنے جگری دوست آلیان کے ساتھ مجھے اس لڑکی کے پاس جانا تھا تاکہ میں معلوم کر سکتا کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں اس لڑکی کو لے کر اتنا پریشان ہو رہا ہوں، مگر میں اتنا جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کی خیریت معلوم نہ کی تو سکون سے خود بھی رہ نہیں پاؤں گا۔ میں فون پر فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں ناشتہ کر کے آلیان کے گھر چلا گیا۔ آلیان کی والدہ ایک بیوہ خاتون تھی اور میری اماں کی بہترین سہیلی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ بچپن سے تھا۔ آلیان کی ایک ہی بہن تھی جس کے رشتے کے لیے آلیان کی اماں آج کل پریشان سی تھی۔ دوسری طرف اماں بھی دن بدن مجھے لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند کر لوں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین سا تھا۔ ان لڑکیوں کی طرف تو نگاہ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ہر وقت ہلچل سی مچی رہتی تھی۔ صرف ایک ہی لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ اس کی آہو پکار، اس کے آنسو، اس کی تکلیف، مجھے وہ سب بھولتا ہی نہیں تھا۔ بہت کوشش کی تھی میں نے کہ میں سب کچھ نظر انداز کر پاؤں، مگر یہ میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میں آلیان کی طرف گیا اور اس کو سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ بھی کافی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنا فون نمبر اس لڑکی کو دینے کی غلطی مت کرنا۔ ان کا تو روز کا کام ہے اور تم اپنا فون نمبر اسے دے کر پھنس چکے ہو۔ میں نے آلیان کی طرف حیرانگی سے دیکھا کیونکہ اس کی تربیت ایسی نہ تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے کافی حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے آلیان سے کہا کہ تم بس میرے ساتھ چل رہے ہو، مجھے کچھ اور نہیں سننا۔ آلیان بھی مان گیا کیونکہ کچھ بھی ہو جاتا وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب دوپٹہ سر پر ٹکائے آلیان کی بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اچانک میری نظر آلیان کی بہن کے چہرے پر پڑی۔ وہ ہو بہو اپنے ابا پر گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا تو میں نے بھی مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور سدرا سے اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ کمرے سے چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں مجھے اسی لڑکی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میں آلیان کے ساتھ اس لڑکی سے ملنے چلا گیا۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ آلیان نے نائلہ کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ وہاں پر صرف رقص دیکھنے آتا ہے، اندر کمروں میں کیا ہوتا ہے نہ تو آج تک کبھی اس نے دیکھا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کمروں کی حد تک گیا ہے۔ وہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میں نے علی کو باہر بٹھایا اور خود کچھ پیسے دے کر نائلہ سے ملنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خود کی ٹانگوں پر بازو لپیٹے سر گھٹنوں پر ٹکائے سو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے چپک گئی۔ اس کی ایسی حرکت پر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر نائلہ کو ہوا کیا ہے۔ میں نے نائلہ سے پوچھا کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو، تم نے اتنی کالز کی کہ مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ تبھی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا خدا جانتا ہے کہ تم وہ پہلے انسان ہو جو آج تک میرے قریب آئے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میری اماں کے گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور تمہارے آگے بھیج دیا، ورنہ جب تک میری اماں زندہ تھیں انہوں نے مجھے 7 پردوں میں رکھا تھا، کبھی بھی کسی لڑکے کے سامنے مجھے نہیں آنے دیا تھا۔ اور یہ بات حقیقت تھی، مجھے نائلہ کی بات پر بھروسہ تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آخر پریشانی کیا ہے، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ لوگ مجھے آگے بیچنے کی تیاری میں ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس سے بہتر ہے کہ تم ہی مجھے استعمال کر لو۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آگے اس کام کے لیے جانے سے وہ اتنا گھبرا رہی تھی، مگر میرے ساتھ وہی ناجائز تعلقات رکھنے کے لیے وہ اتنی آسانی سے آمادہ کیوں تھی؟ دل میں آئے سوال کو میں نے نائلہ کے آگے رکھ دیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ خوفزدہ ہے، وہ اس کام میں پڑ تو چکی ہے مگر طرح طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کس طرح تمہیں یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں، اور میں لے جا کر تمہیں رکھوں گا کہاں پر؟ میری اماں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کریں گی۔ میری بات پہ وہ پھر سے رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ بس ایک مرتبہ مجھے یہاں سے نکال دو، پھر تم مجھے بے شک کسی ایک بند کمرے میں ہی رکھ لینا، میں وہاں پر ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی مگر یہاں پر بدنامی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ میں اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا۔ میں ایک جذباتی انسان تھا، فیصلے جذبات میں آ کر کر لیتا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب سچ ہے یا کوئی خواب۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگی تم سچ کہہ رہے ہو نا، تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے نا؟ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں امید کی نئی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میں خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نائلہ سے نظریں چرا کر جھکے کاندھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا اور وہاں کی بائی سے پوچھا کہ نائلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانے کے لیے کتنے پیسے لے گی؟ بائی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اس نے ایک موٹی رقم کا مطالبہ کیا۔ میں نے بغیر کچھ بھی سوچے اس کا مطالبہ پورا کر دیا اور کہا کہ اب نائلہ کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، 1-2 دن تک میں اس کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ بائی بھی چیک دیکھ کر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میں کوٹھے سے باہر آیا تو آلیان گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے گاڑی چلا لی۔ میں پورا راستہ خاموشی کے ساتھ شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اس کو اس جہنم سے نکالنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا مگر اب میں اپنے فیصلے پر پچھتا بھی رہا تھا۔ آلیان نے کافی دیر مجھے خاموش بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ میں آلیان سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، اس لیے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کافی حیران ہوا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا، نصیحت کرنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا مگر اب میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کی رقم ادا کر آیا تھا مگر یہ بات مجھے مجبوراً آلیان سے چھپانی پڑی، ورنہ وہ بہت واویلا مچاتا اور اس وقت مجھے ذہنی سکون کی ضرورت تھی، نہ کہ مزید تانے سن کر اپنا ذہنی توازن خراب کرنے کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرا سامنا اماں سے ہوا۔ انہوں نے جس طرح میری طرف دیکھا مجھے ایسے لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہے۔ اماں کو میری سب حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میرے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں۔ اماں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ وہ ماں تھی، کس طرح نہ پہچانتی۔ دل تو چاہا کہ اماں کے گلے لگ کر سب کچھ بتا دوں، اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لوں اور اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کر لوں، اماں کو بتا دوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میری اماں شروع سے ہی سخت مزاج تھیں اور اس کے بعد تو اماں مزید سخت مزاج ہو گئی جب ابا نے اماں کو دھوکہ دیا اور ہمیں تب تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اماں اکثر کہتی تھیں کہ کاش تمہارے ابا بھی آلیان کے ابا کی طرح ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے تو کم از کم ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر اب کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر میرے لیے بہت سے خواب تھے۔ اماں شروع سے چاہتی تھی کہ میں اپنے ابا کے نقش قدم پر نہ چلوں۔ میرے ابا بہت امیر تو تھے مگر دل کے بہت چھوٹے تھے، رنگین مزاج تھے،
اماں سے شادی کے بعد بھی ان کی باہر بہت سے لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ اماں نے میری تربیت بھی بہت سختی سے کی تھی۔ اس روز مجھ سے جذبات میں آ کر گناہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج سر اٹھا کر اپنی ماں سے ہر بات کر سکتا تھا۔ میں اماں سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے ایسے لگتا کہ اماں میرا گناہ میری باتوں سے ہی پہچان لیں گی۔ میں خود میں ہی شرمندہ ہوتا رہتا۔ اب بھی میں اماں سے نظریں چرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، کیونکہ آگے جو بھی کرنا تھا مجھے اکیلے کو کرنا تھا۔ آریان کم از کم میرے ساتھ اس معاملے میں نہیں تھا۔ 2 دن کا وقت گزر چکا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ دن کا سکون میرے سے چھین لیا گیا تھا۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے اماں کے پاس گیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کو سب سچ بتا دوں گا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ دیر وہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو اماں ناشتہ لیے میرے پاس آ گئی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ خوش لگ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تبھی اماں کہنے لگی، جلدی سے ناشتہ کر لو پھر میں تمہیں سب بتاتی ہوں، آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور ساتھ ساتھ ناشتہ کرنے لگا اور کہا، کیسا خواب؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ایسے تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، ابھی تم صرف ناشتہ کرو، پھر تسلی سے تم سے بات کرتی ہوں۔ بھئی تمہاری مرضی کے بغیر میں اگلا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم مجھے انکار کرو، تمہیں ہر حالت میں ہاں کرنی ہی ہوگی۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے ناشتہ کر کے اماں سے پوچھنے لگا کہ آخر کون سا خواب پورا ہوا ہے؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ تمہارا رشتہ آیا ہے، اور وہ بھی وہاں سے جہاں سے میں چاہتی تھی۔ رشتے کی بات سن کر نائلہ کا روتا ہوا چہرہ پھر سے میری نظروں کے سامنے لہرا گیا۔ میں نے اماں سے اٹک کر پوچھا کہ اماں آپ کو میری شادی کی کیا جلدی ہے؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر اماں ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کب کرو گے شادی؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس گھر میں رونق لگ جائے۔ میں اپنا ماتھا مسلنے لگا، کیونکہ اماں کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں میں شادی تو کروں گا مگر اپنی مرضی کی لڑکی سے جو میں نے دیکھ لی ہے۔ اور پھر اٹکتے اٹکتے میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی۔ اماں کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زمین بوس ہو کر اپنی بے قدری پر رو رہا تھا، اور اماں مجھے گھور گھور کر بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں، جیسے ان کو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ میں ایسی بات بھی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اماں کو میری اس بات سے بہت تکلیف پہنچے گی، مگر میرے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اماں کو سچ بتانے کے۔ اب میں اماں کے اگلے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رد عمل کوئی پرسکون نہیں ہوگا، مگر میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ اماں اتنا زیادہ رد عمل ظاہر کریں گی۔ تبھی اماں اپنی جگہ سے اٹھیں اور کچن میں چلی گئیں۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ میں کافی حیران ہوا۔ اماں نے وہ کاغذات میرے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ ان کاغذات کو پڑھ لو۔ جب تم 18 برس کے ہوئے تھے تو میں نے تم سے ان کاغذات پر دستخط لے لیے تھے۔ ان کاغذات میں لکھا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتے، اور تم چلے ہو ایک طوائف کی بیٹی سے نکاح کرنے۔ مجھے اس گھر میں رونق تو ضرور چاہیے، مگر بچوں کی کھلکھلاہٹ کی، نہ کہ طوائف کے گھنگروؤں کی۔ اماں کی ایسی باتوں نے مجھے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ آج سے تمہارا باہر جانا بند ہے جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر نائلہ کی نہ جانے کیوں دن بدن مجھے فکر ستائے جا رہی تھی۔ میرا دل بہت بے چین تھا۔ مجھے بار بار اس کی آنسوؤں سے لبریز امید سے بھری آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میرا ایک لڑکی سے ناجائز تعلق تھا۔ میری ماں اس کے ساتھ شادی پر ہرگز رضامند نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکی ایک کوٹھے کی طوائف کی بیٹی تھی۔ ماں نے قسم دی تو مجبوراً مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور ایک شریف گھر کی لڑکی سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے اس لڑکی کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نائلہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں کسی بھی صورت اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنی بیوی سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو ابھی گھر سے نکال دوں اور اس کی جگہ نائلہ کو لے آؤں۔ نہ جانے نائلہ کس حال میں ہوگی، یہی سوچ مجھے بار بار تکلیف پہنچا رہی تھی، اور اماں تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اماں سے یہاں تک بات کی تھی کہ میں آپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ساتھ نائلہ سے بھی شادی کر لوں گا، تاکہ دونوں کو ہی میرے گھر میں پناہ مل جائے، کیونکہ اماں بھی جو لڑکی لائی تھی وہ بہت غریب گھرانے سے تھی۔ میرا دل اسے بھی طلاق دینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی سوچ مجھے بار بار ستا رہی تھی کہ اس کے غریب ماں باپ کا کیا قصور ہے، یا اس لڑکی کا کیا قصور ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں کہ اس کی قسمت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
مگر شادی کی رات ہی اماں نے مجھے دھکے سے کمرے میں بھیج دیا۔ شادی کی رات جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو اسی طوائف کی۔ میرا نام ثاقب ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا اور اماں بھی ابا کے ساتھ اکثر اوقات بزنس میں مدد کروا دیا کرتی تھی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میری عمر جس وقت 10 سال تھی، ابا کو اپنے ہی دفتر کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور ایسی محبت نہ جانے اور کتنی ہی لڑکیوں سے ہوئی ہوگی۔ ابا خوبصورت اور جوان تھے، مگر اماں میری پیدائش کے بعد کچھ بلکی جسامت کی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا اماں سے دور دور بھاگتے تھے۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی یا روتی رہتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ اماں کیوں پریشان ہے۔ اس وقت میں کچی عمر کا تھا، اس لیے کچھ زیادہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اگر جان جاتا کہ میرے ابا ہماری آنکھوں پر کیا دھول جھونک رہے ہیں تو کم از کم ابا کو ایسی حرکت نہ کرنے دیتا، ان کو سمجھاتا۔ اگر وہ سمجھ جاتے تو بہتر، ورنہ ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا، کیونکہ یہ گھر اماں کو ان کے ابا نے دیا تھا۔ اس گھر پر میرے ابا کا کوئی حق نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ اماں نے شروع سے ہی مجھ پر سختی کی۔ میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ہر چیز اماں کی نظروں سے ہو کر جاتی تھی۔ کوئی بھی چیز ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کئی مرتبہ تو مجھے بھی غصہ آ جاتا کہ کیوں اماں ہر بات میرے سر پر کھڑے رہتی ہے، کیوں مجھے بات بات پر ٹوکتی ہے، کیوں میری ہر بات پر نظر رکھتی ہے۔ مگر یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں نے جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر برا ہو تو اچھا بھی آتا ہے، اور اگر اچھا ہو تو برا بھی آتا ہے۔ وقت نہ تو کسی کے لیے آج تک رکا ہے اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ ہمارا وقت بھی نہیں رکا تھا۔ اماں ابا کے ساتھ رہ کر بزنس کے بارے میں تو جانتی تھی، اماں ابا سے زیادہ ذہین تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اماں نے بہتر طریقے سے بزنس شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو اماں کو کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عورت ذات تھی۔ اس پر اکیلے بزنس چلانا اماں کے لیے کچھ آسان کام نہیں تھا۔ اس پر میری ذمہ داری بھی اماں پر ہی تھی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اماں پہلے تو ہمت ہارنے لگیں، مگر پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں میں بے تحاشا ہمت آ گئی، اور اماں نے کچھ ہی عرصے میں ابا سے زیادہ بڑا بزنس کھڑا کر لیا۔ اس سب میں اماں کی بچپن کی سہیلی نے اماں کا بہت ساتھ دیا تھا، اور اس کے شوہر نے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تب میں آلیان سے پہلی مرتبہ ملا۔ آلیان کے ابا دکھنے میں نہایت شریف انسان تھے، لیکن نہ جانے کیوں جب سے میرے ابا نے ہمیں دھوکہ دیا تھا تب سے مجھے ہر مرد ایک جیسا ہی لگتا تھا۔ مجھے ان کے ابا پر بھی ہمیشہ شک رہتا تھا، اور اس بات کا ذکر میں نے کئی مرتبہ اماں سے بھی کیا تھا، مگر اماں مجھے خاموش رہنے کو کہتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کیسے ان سب پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اماں کا سارا دھیان یا تو مجھ پر سختی کرنے پر تھا یا پھر بزنس کو سنبھالنے میں، اور اس سب میں میرا بچپن، میری جوانی سب ضائع ہو چکی تھی۔ اماں کی بے تحاشا سختی پر میں باغی ہو گیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو اپنے غم بھی ان کے ساتھ کہنا شروع کر دیے۔ ان میں سے کئی دوست میری مخالفت کرتے تو کئی میرا ساتھ دیتے، اور جو لوگ میرا ساتھ دیتے تھے وہ مجھے مزید بڑھاوا بھی دیتے۔ ایسے ہی ایک روز میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک جگہ کا پتہ دیتا ہوں، وہاں جاؤ، تمہیں سکون ہی سکون ملے گا۔ پہلے تو میں کافی حیران ہوا، مگر پھر جب میں نے اس سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو جو اس نے مجھے بتایا اس کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں بھلا ایسی جگہ پر کیسے جا سکتا تھا؟ میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، عورت کی عزت کرنا میرے لیے اولین فریضہ تھا، تو پھر کسی عورت کی عزت تار تار کرنا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ مگر ان دوستوں نے مجھے اتنا بہکایا، مجھے اپنی باتوں میں اتنا لگایا کہ میں اپنی تربیت، اپنا مذہب، اپنا آپ سب بھول چکا تھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ امیر تو تھا ہی، کیونکہ باپ کا پیسہ بھی میرا ہی تھا اور ماں کا پیسہ بھی میرا ہی تھا، اس لیے کبھی پیسے سے روک ٹوک نہیں تھی، اور چاہے جتنی مرضی اماں نے مجھ پر پابندیاں لگائی ہوں، مگر پیسے خرچ کرنے میں کبھی اماں نے مجھے روکا نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ میرا جو دل چاہتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے خریدنے کا، میں بلا جھجک خرید سکتا ہوں۔ ایک شاید یہی وجہ تھی جو مجھے ابھی تک شہ مل رہی تھی۔ اماں نے تو کبھی اس وقت بھی میرا ہاتھ نہیں روکا تھا جب ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ماحول کو دیکھ دیکھ کر میں ذہنی مریض ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک روز میں اپنے ایک دوست کے ساتھ طوائف خانے چلا گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر پہلے تو مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سردی کے سخت موسم میں بھی مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا بار بار دل چاہ رہا تھا کہ میں اس جگہ پر چلا جاؤں،
اور پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے طوائف خانے میں پہلا قدم رکھا۔ کچھ وقت کے لیے میرا ضمیر بالکل سو چکا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت معمولی سا کام لگ رہا تھا، مگر اماں کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا، آہستہ آہستہ میرے قدم اندر کی جانب چلنے لگے۔ وہاں بہت سی عورتیں کھڑی تھیں جو بار بار میری طرف دیکھ رہی تھیں اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میرا دوست مجھے ایک کاؤنٹر پر لے گیا۔ وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ کچھ بات چیت کے بعد میرے دوست نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بہت سی سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ اس دروازے کو دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر بیٹھا شخص مجھے رو رو کر التجائے کر رہا ہو کہ مجھے چھوڑ دو، میری بھی عزت ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مگر شاید اس وقت میرا دماغ اس قدر بند ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہ تو دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی سنائی دے رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس کمرے میں داخل ہو جاؤں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں زیادہ دیر نہ رک سکا، دروازہ کھولتے ہی میں اندر داخل ہو گیا، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس لڑکی کا چہرہ ہو بہو آریان کی بہن سے مل رہا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں، یہ محض میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ میرا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ سامنے بیٹھی لڑکی آریان کی بہن نہیں ہے، لیکن چہرہ تو اس کا بالکل آریان کی بہن سے مل رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا۔ وہ چمکیلے سے لباس میں ڈری سہمی سی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت لطف آ رہا تھا، اور ایسے کانپتے وجود کے ساتھ اتنی خوبصورتی لیے کوئی لڑکی پہلی مرتبہ ہی میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی اور آگے چلنے لگا۔ اس لڑکی کے پاس جا کر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو مخاطب کس طرح کروں۔ پھر ایک دم اس کی طرف دھیان گیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ ان لوگوں کا تو یہی کام تھا، پھر بھلا وہ کیوں آنسو بہا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ایک دم تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک طوائف ہے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگا تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، آہو پکار کرنے لگی اور کہنے لگی، خدارا مجھے چھوڑ دو، میری ماں ایک طوائف تھی مگر میں طوائف نہیں ہوں۔ میں اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس طوائف خانے میں بیٹھ کر تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ تبھی وہ رونے لگی اور میرے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی، تم چاہو تو یہاں پر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، تم جو مجھے سمجھ رہے ہو میں ویسی نہیں ہوں۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی چیخو پکار، اس کے رونے کو نظر انداز کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ مجھے اس کی چیزیں، اس کی تڑپ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو جیسے بالکل ہی بے حس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میری تربیت تو ایسی نہ تھی، پھر بھلا کیوں میں نے کسی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی، مگر وہ بالکل پاک تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے جاہل دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور یہاں آ گیا۔ میں اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرتا رہا، وہاں پہ بیٹھا رہا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا وہ مجھ سے ڈرنے لگی۔ اس کا مجھ سے ڈرنا مجھے مزید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے جو ہوا ہے میں اس کا ازالہ کروں گا۔ وہ میری طرف شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، مگر اس کو یہ سب کہنے کا میں حق کھو چکا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ارد گرد چادر لپیٹ دی۔ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلا، میرا دوست باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیا اور اس کو کہا کہ جلدی سے جاؤ، یہاں سے دوائی لے آؤ۔ وہ پہلے حیران ہوا اور پھر کہنے لگا کہ ان لوگوں کا تو روز کا کام ہے، چھوڑو تم باہر آ جاؤ بس، اور ہم گھر چلتے ہیں۔ رات سے تم یہاں پر ہو، تمہاری اماں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہ تمہارے لیے فکر مند ہوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ اور جا کر بخار کی دوائی لے کر آؤ۔ وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں پریشان حالت میں وہاں پہ ہی چکر کاٹتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں دوا لیے میرے پاس آیا۔ میں نے جلدی سے اسے دوا جھپٹی اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔
उस लड़की को दवा दी और फिर उसको कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा और यहाँ की बाई को कह दूँगा कि तुम्हारे पास कोई और नहीं आएगा। और फिर ऐसे ही मैं हर हफ्ते उससे मुलाकात के लिए जाता। ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हो गया और जब आलियान को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुझे बहुत झिड़का। उसने मुझे कहा कि ये सब छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी अम्मा को बता दूंगा। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की और उसे सब बात बता दी। वो सर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा कि इन लोगों के साथ भलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उसे कहा कि नहीं, वो लड़की मासूम है, बेकसूर है, मैं ही उसका कसूरवार हूँ। मेरी बात सुनते ही आलियान ने मुझे धुकभरी निगाहों से देखा। मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं उसको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ, किसी तरह मेरी मदद करो। तभी वो कहने लगा कि मैं इस सब में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बस तुम्हारे साथ कभी कभार चला जाया करूँगा। दूसरी तरफ अम्मा मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। अम्मा ने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो मेरी शादी कर देंगी और दूसरी तरफ मैं नाइला को भी इस दलदल से बाहर निकालने का वादा कराया था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब अम्मा ने मुझे सख्ती से कमरे में जाने की नसीहत की। मैं कमरे में चला गया, मगर जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही तवाइफ की बेटी थी। मैं तो आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था तो वो भी मुझे देखने लगी। मैं जल्दी से उसके पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है। तभी उसने मेरे हाथों से हाथ छुड़वा लिए और गुस्से से मेरे पास से उठ गई और कहने लगी कि कम अज़ कम आपने तो अपना वादा पूरा नहीं किया, मुझे यहाँ पर कोई भी लेकर आया हो। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने उसको कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वो तंजिया हंसने लगी और कहने लगी, जानती हूँ जितना छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, आप तो अपनी शादी में मसरूफ़ थे। उसके ऐसे तंज पर मैं बार बार शर्मिंदा हो रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे तंज मत करो, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। अभी मैंने इतना ही पूछा था जब अचानक से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। मैं परेशान हो गया कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थीं, जो मुझे नज़रअंदाज करके नाइला के पास चली गईं और जाकर उसको प्यार करने लगी और कहने लगी कि आलियान आया है, तुम्हारा हाल पूछ रहा है, जाओ एक मर्तबा उससे मिल आओ, वो शायद तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है। आलियान का नाम सुनकर मैं हैरान हुआ कि आलियान का नाइला के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने हैरत से पहले नाइला को देखा और फिर अम्मा को, मगर अम्मा ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और नाइला को लिए अपने साथ बाहर चली गईं। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे बाहर निकल गया। मुझे टीवी लाउंज में आलियान बैठा हुआ नजर आया। जैसे ही नाइला उसके पास गई, आलियान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा कि मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मगर फिर भी अगर तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी हुई तो तुम्हारा भाई हाजिर है। अब्बा ने जो किया मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन एक भाई होने की हैसियत से तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। आलियान के अब्बा ने क्या किया था? मैं तो बेदहानी में कभी इधर देखता था कभी उधर। अम्मा के पास गया और उनसे पूछा कि ये सब माजरा क्या है। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अपनी बीवी से पूछ लेना। शुक्र खुदा का, आलियान ने मुझे तुम्हारी सब हकीकत बता दी, वरना एक बेकसूर लड़की कसूरवार बन जाती और हम लोग इस बात से लाइल्म ही रह जाते। कुछ वक्त गुजरा था कि मैं आलियान के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने पहली मर्तबा ज़िंदगी में मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बहन का ख्याल रखना। मैंने उसे कहा कि ये तुम्हारी बहन कब से हो गई? ये तो नाइला है जिसको मैं उस दलदल से निकालना चाहता था। तभी आलियान ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आलियान कहने लगा, जिस वक्त तुमने मुझे सब हकीकत बताई थी उसके बाद मैं उस तवाइफ खाने में गया था और जाकर नाइला नामी लड़की का पता किया। जैसे ही उसको देखा तो मुझे कुछ अपनी अपनी सी लगी। मैंने जब उसको बाहर निकालना चाहा तो उसने अपना बैग बांधना शुरू किया, जिसमें एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसके साथ एक मर्द था और एक छोटी बच्ची थी। मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था। इतनी सी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उस वक्त मुझे इल्म हुआ कि आलियान के अब्बा ने एक और लड़की से शादी कर रखी थी, मगर उसके साथ निभाह न सके और उसे कोठे पर छोड़ाए और फिर आलियान नाइला को वहाँ से निकाल लाया और सब कुछ अम्मा को बता दिया। अम्मा ने सुनते ही फैसला किया कि नाइला की शादी मुझसे ही होगी। मैं शर्मिंदा हो गया, अम्मा के सामने भी और आलियान के सामने भी, मगर मैंने अम्मा से वादा किया कि मैं नाइला को बहुत खुश रखूँगा। मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। अम्मा ने कहा कि जो तकलीफ़ तुमने दी है इसे, वो सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ है। वो सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ को नहीं भुला पाएगी। बेहतर होता कि तुम उससे निकाह कर लेते और इज़्ज़त के साथ उसे घर ले आते।
بہرحال جو تم نے کیا وہ قابل معافی تو نہیں، مگر اب ساری زندگی تمہیں اسی شرمندگی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اماں کی باتیں مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھیں، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نائلہ کو بہت خوش رکھوں گا، اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ اپنے سارے دکھوں کو بھول جائے گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا، نائلہ کو ہمیشہ خوش رکھا۔ ہر ہفتے اسے آلیان کے گھر بھی لے جاتا تاکہ وہ اپنوں میں رہ کر کچھ خوشی محسوس کر سکے۔ آلیان کی اماں ایک اچھی خاتون تھیں، انہوں نے بھی بغیر کچھ کہے نائلہ کو بیٹی کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے علم ہوا کہ نائلہ حاملہ ہو گئی ہے۔ پہلے تو نائلہ پریشان ہو گئی، اسے لگا کہ شاید یہ بچہ بھی اس کی طرح ناجائز ہے، مگر جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ ناجائز نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے نائلہ سے بہت معافی مانگی اور اسے کہا کہ میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں اور ساری زندگی رہوں گا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا ہماری اولاد کو کبھی معلوم نہیں ہوگا، تاکہ وہ کبھی بھی کسی احساس کمتری میں زندگی نہ گزار دیں جس میں نے اور تم نے گزاری ہے۔ میں نے بھی سب اپنے ابا کے بارے میں نائلہ کو بتا دیا تھا تاکہ اسے بھی مجھے سمجھنے میں کچھ آسانی ہو سکے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، معصوم اور سمجھدار تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی سب کچھ کرتا، مگر آپ کی تربیت تھی جو مجھے وہاں سے آپ نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شادی کے خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات آ جاتی تھی کہ اگر آپ مجھے یہاں سے نکال لیتے ہیں اور صرف نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں تو میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اماں نے میرے ساتھ شادی کے لیے میری اماں کو ہاں کر دی، ورنہ میں تو ساری زندگی اسی تکلیف میں گزار دیتی کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی شخص کو چاہا تھا اور وہ بھی مجھے نہ مل سکا۔ نائلہ کے منہ سے اپنے لیے محبت کے افسانے سن کر میں آسمان میں اڑنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نائلہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ میں تو بس اس بات پر خوش تھا کہ میں نے جس سے شادی کی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے نائلہ کو آہستہ آہستہ دنیا کے اسی ماحول کے مطابق ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کو گھر سے باہر لے کر جاتا۔ پہلے پہل تو وہ کافی ڈرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ ہر جگہ چلی جاتی۔ میں نے اسے اتنا پر اعتماد بنا دیا تھا کہ اب وہ دنیا کا مقابلہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر سکتی تھی۔ اس سب میں مجھے کئی سال لگ گئے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور نائلہ کو اپنے ساتھ چلنا سکھا دیا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے گھر پہ ہی تھوڑی بہت تعلیم دینے لگا تاکہ کل کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو سکے۔ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جاتا تھا، وہاں کے لوگوں سے ملواتا، اور ایسے ہی آج نائلہ میرے ساتھ ہی میرے دفتر میں میرے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے۔